السلام علیکم، میرا نام مس عائشہ ہے اور آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم اے انگلش پارٹ 2 کی پوئٹری۔ اور اس پوئٹری میں سب سے پہلے ہم کیٹس کو پڑھیں گے۔ تو کیٹس کی پہلی جو اوڈ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیٹس کی پہلی اوڈ کا نام ہے اوڈ ٹو آٹم، اور یہ جو اوڈ ہے یہ 1890 میں لکھی گئی، سپتمبر 1890 میں۔ اور اس پوئم میں کیٹس آٹم کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور ایکچولی کیٹس ونچیسٹر کے میں جب ونچیسٹر میں رہتا ہے تو وہاں پر وہ ایک پرسکون شام، ایک پرسکون دن گزارتا ہے، اور اپنے ان فیلنگس کو وہ اس پوئم میں بتاتا ہے۔ پروبیبلی وہ آٹم کا سیزن تھا اور اس نے اس سیزن میں ایک خاموش اور پرسکون دن یا شام گزاری، اور اس نے اس شام کو بہت غور سے دیکھا، اور اس کے بارے میں جو اس نے فیل کیا وہ اس نے اس پوئم میں بتایا۔ اور اس پوئم میں آٹم کو پرسونیفائی کیا گیا ہے۔ پرسونیفیکیشن آپ نے پارٹس آف اسپیچ میں پڑھا ہوگا۔ اس نے آٹم کو ایک انسان کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ اور اس پوئم میں جو ہے وہ آٹم سیزن کو ایک سورج کا دوست کہا گیا، کیونکہ دوستی جو ہے وہ انسانوں کی کریکٹرسٹکس میں آتا ہے، لیکن اس نے آٹم کو پرسونیفائی کر کے اسے سورج کا گہرا دوست کا کہا ہے، جس میں وہ آٹم اور سورج مل کے وہ پھلوں کے بارے میں سازش کرتے ہیں کہ انہیں پکنے کے لیے، ان کے گودے بھرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس نے سیکنڈ اسٹینزا میں آٹم کو ایز اے گوڈیس اور ایک اسپرٹ کے طور پر اس نے پرسونیفائی کیا ہے، جس میں وہ ایک ہارویسٹر بھی ہے، ایک گرینر بھی ہے۔ اور جو تھرڈ اسٹینزا میں وہ آٹم کو ایک حوصلہ بھی دیتا ہے کہ تم یہ نہ فکر کرو کہ اسپرنگ جو ہے تمہارے پاس اسپرنگ آئے گا اور وہ اس کے گانے لائے گا، بلکہ جو آٹم کا موسم ہے اس میں اسپرنگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک مزہ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کے لائنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ان لائنز کی اردو ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں۔ سیزن آف مس اینڈ میلوز فروٹفلنس، کوہر والا موسم، پھلوں کو پکانے والا موسم۔ کلوز بوزم فرینڈز آف دا میچورنگ سن، شباب پر پہنچے ہوئے سورج کا گہرا دوست۔ کنسپائرنگ ود ہم ہاؤ ٹو لوڈ اینڈ بلیس، اور اس کا شریک کار کہ کس طرح وہ بیلیں پھلوں سے لد جائیں۔ ود فروٹ دا وائنز دیٹ راؤنڈ دا تھیچ کیوز رن، جو گھاس پھوس کی چھتوں پر پھیلی رہتی ہے۔ ٹو بینڈ ود ایپلز اینڈ موزڈ کاٹیج ٹریز، کس طرح سیبوں کے بوجھ سے گھریلو درخت جھک جائیں جن پر کائی جمی رہتی ہے۔ اینڈ فل آل فروٹس ود رائپنیس ٹو دا کور، اور تمام پھل اندر سے پک جائیں۔ ٹو سویل دا گوڈ اینڈ پلمپ دا ہیزل شیلز، کس طرح کدو بڑے اور موٹے ہوں جن میں میٹھا گودا ہوتا ہے۔ ود اے سویٹ کرنل ٹو سیٹ بڈنگ مور، اینڈ اسٹل مور لیٹر فلاورز فار دا بیز، until they think warm days will never cease, for summer has unbrimmed their clammy cells۔ کس طرح کلیاں زیادہ سے زیادہ کھلیں اور پھول بنیں مکھیوں کے لیے، یہاں تک کہ وہ خیال کریں کہ گرم دن بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ موسم گرما ان کے چھتوں کو شہد سے لبریز کر دے گا۔ اس اسٹینزا میں جو پوئٹ ہے وہ آٹم کو پرسونیفائی کرتا ہے، اسے سورج کا گہرا دوست بتاتا ہے، اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ جو سن ہے وہ موسم خزاں اور سورج جو ہے وہ آپس میں ایک سازش کرتے ہیں کہ کس طرح سے تمام پھلوں میں کے حصوں کو کور تک گودوں سے بھر دیا جائے، اور
ان میں جو ہے وہ اور اس میں اس کے ارد گرد مکھیاں جب بھن بھنائیں گی تو وہ یہ سوچیں گی کہ شاید موسم جو یہ گرم موسم ہے، یہ آٹم کا موسم ہے، یہ مکھیوں کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے کہ وہ شاید یہ موسم کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ سیکنڈ اسٹینزا از Who hath not seen thee off amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find. کس نے تجھے نہیں دیکھا اکثر تجھے اپنے گودام میں بیٹھے ہوئے، بعض اوقات جو کوئی بھی تجھے باہر نکل کر تلاش کرتا ہے۔ Thee sitting careless on a grimy floor، تو تجھے پتے کے ڈھیروں پر لاپرواہی سے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ Thy hair soft lifted by the winnowing wind، تیرے بال دھان صاف کرنے والی ہوا جماتی رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی آٹم کو پرسونیفائی کیا گیا ہے، اسے ایک فیمیل کے طور پر دکھایا گیا ہے جس کے بال اڑ رہے ہیں اور وہ ایک گودام میں بیٹھے ہیں۔ اور on a half-reaped furrow sound asleep، یا تو آدھے کٹے ہوئے کھیت میں گہری نیند سوتی نظر آتی ہے۔ Drowsed with the fume of poppies while thy hook، افیون کے درخت کی خوشبودار ہوا سے مدہوش اور تیرا کانٹا spares the next swath and all its twinned flowers، دھان کی دوسری لائن کو اور اس کے مرے ہوئے پھولوں کو اپنے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook، تو بھی اپنے سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے ایک ندی کے کنارے مستعد رہتی ہے۔ اور by a side press with the patient look thou watches the last oozing hours by hours، یا صبر کے ساتھ تو عرق نکالنے والی مشین کو دیکھتی رہتی ہے جس میں سے عرق آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹینزا ہے Where are the songs of spring؟ Where are they؟ بہاروں کے نغمے کہاں ہیں، آخر وہ کہاں ہیں۔ Think not of them thou hast thy music too، ان کے بارے میں مت سوچو، تجھ میں کافی موسیقی ہے۔ While bared clouds bloom the soft dying day، جس وقت رنگین بادل دن کے خاتمہ پر چھا جاتے ہیں۔ And touch the stubble plains with rosy hue، اور کٹے ہوئے کھیت کو گلابی رنگت بخشتے ہیں۔ Then in a wailful choir the small gnats mourn، اس وقت غمگین آواز میں چھوٹے چھوٹے جھینگر اپنا گیت گاتے ہیں۔ Among the river swallows borne aloft، دریاؤں میں بیٹھ کر اور ہوا کے ساتھ ساتھ ان کے گیت میں بھی۔ اور sinking as the light wind lives or dies and full ground lambs loud bleat from hilly bore، hedge crickets sing and now with treble soft، ان کے گیت میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ جو ان جوان بھیڑیں پہاڑی حلقوں پر چلانے لگتی ہیں، پتنگے گانا گاتے ہیں اور پرندے باغ کے کونوں میں چہکتے ہیں۔ The red-breast whistle from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies، اور پرندے باغ کے کونوں میں چہکنے لگتے ہیں اور ابابیلوں کے گول آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے اس کے 3 اسٹینزاز پورے ہو چکے ہیں آٹم کے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آٹم کو ایک پرسونیفیکیشن کس طرح سے کیا گیا ہے، اسے پرسونیفائی کس طرح سے کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو پوائم لگتی ہے۔ آٹم ایک اٹریکٹیو سیزن کے طور پر لیا جاتا ہے جس میں کو غور سے پڑھا جائے تو اب جو ہے اس کے ٹرانسلیشن آپ سن لیجئے گا، اور اس کے علاوہ اس کو اور ریفرنس ٹو ٹیکسٹ کے لیے بھی اس میں اگر ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہو یا اسٹینزاز کے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو
تو ریفرنس ٹو کانٹیکٹس کرنا بھی ایزی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس پوائم کو اچھی طرح سے پڑھیں اور ایٹ دا اینڈ جب سلیبس ختم ہو جائے گا تو میں ان کے نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گی. تو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. اللہ حافظ.